أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لا لے، اور مومن باندی بہتر ہے ایک مشرکہ سے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند آئے. اور مومن عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اور ایک مومن غلام یہ 1000 درجے بہتر ہے مشرک سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے. وہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے حکم سے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے واضح فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہاں سے خاندانی اور معاشرتی دستور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. خاندانی اجتماعی نظام یہ اسلامی نظام ہے اور وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی نظام میں انسانی فطرت کی تمام خصوصیات، تمام ضروریات، تمام اساسات اور تمام محرکات کو ملحوظ رکھا گیا. اس نظام میں اسلام بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا ہے. پہلے فرد، پھر مرد و زن کی شکل میں جوڑا، پھر ان سے وجود میں آنے والی اولاد، پھر خاندان، پھر معاشرہ اور پھر پوری امت. اسلام نے انسانیت کی اس کے تمام اجزاء اور اس کے تمام گوشوں اور ناحیوں پر مشتمل پہلوؤں کا لحاظ اور پاس رکھ کر انسانیت کی صحیح اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے. اسلام نے سب سے پہلے ایک انسان کو راہ راست پر رہنے اور اس پر جمنے کی تلقین فرمائی ہے. جہاں بھی قرآن پاک میں ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس طرح جہاں بھی خطاب ہے ایک فرد کی اصلاح کی تلقین ہے. پھر ایک مرد اور زن سے بننے والے جوڑے کی صحیح تشکیل ہو، اس کی رہنمائی فرمائی. مذکور آیت اسی سے متعلق ہے. مشرکات سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ایسا ہی وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا کہ مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. مرد و زن کی صحیح تشکیل ہو، مرد و زن میں صحیح ہم آہنگی ہو. پاک میں اس پر جا بجا زور دیا گیا ہے. ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اپنے زندگی کا ہم سفر کوئی مشرک مرد ہو یا کوئی مشرکہ عورت ہو. الزانی لا ينكح الا زانیۃ و مشرکۃ والزانیۃ لا ينكح الا زان و مشرک حرم ذلک علی المؤمنین. اللہ نے فرمایا یہ مومن کے لیے حرام ہے. کہا مرد و زن کی یہ جوڑی ان کے اندر شفافیت ہو، ان کے اندر صاف ستھرائی ہو، اور وہ دینی اور ایمانی بنیاد پر اس کی تشکیل ہو، دینی اور ایمانی عقیدے پر ان کی تعمیر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. ایک مومنہ باندی ہے، باندی بظاہر جس کی کوئی حیثیت نہیں معاشرے میں، لیکن وہ ایمان والی ہے.
وہ اللہ کے نام لینے والی ہے، وہ کلمہ گو ہے، خیر من مشرکۃ، ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ اللہ فرما رہے ولو اعجبتکم، چاہے وہ مشرکہ تمہیں کتنی پسند آئے، وہ کتنی تمہیں بھائے اور وہ کتنی تمہیں اچھی لگے۔ اسلام نے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ دوسرے نمبر پر زور دیا کہ مرد و زن کا جو تعلق ہو، میاں بیوی کا شکل میں جو زندگی کی گاڑی چلے، وہ کی بنیاد اسلامی مذہب اور ایمانی عقیدے پر ہو۔ اس لیے کہا کہ اگر کوئی آزاد مومنہ خاتون اگر تمہیں نکاح میں نہیں ملتی، مومن باندی، کہا کہ یہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے ایک مشرکہ سے۔ جگہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ تم میں سے جو شخص ایک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اگر طاقت نہیں رکھتا تو تمہاری جو مومن باندیاں ہے انہی سے نکاح کر لیا جائے۔ تو اس طرح اسلام نے ایمان کی بنیاد پر مرد و زن کی جوڑی قائم ہو، میاں بیوی کی زندگی کا سفر جاری ہو، اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بلکہ یہ ایمان والے کی خصوصیت بتلائی، اسلامی جو معاشرہ ہوتا ہے وہ پاکیزگی پر، صفائی اور طہارت پر ہوتا ہے۔ تو وہی میاں بیوی کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس میں بھی یہ بات ملحوظ ہوتی ہے، اور اس میں بھی اس کا لحاظ و پاس کیا جاتا ہے کہ مومن عورت اگر ہے تو اس کے لیے ایک مومن مرد ہو جس کے اندر پاکیزگی ہو، طہارت ہو۔ ایسے ہی ایک مومنہ عورت ہے تو اس کے لیے مومن مرد ہو جس کے اندر عقیدے کی اور دل کی پاکیزگی ہو، صاف ستھرائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں جن کا باطن دین ایمان پر ہو، پاکیزگی اور طہارت پر ہو، ایسی عورتوں کے لیے کہا کہ پاکیزہ مرد ہیں، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں، اور عقیدے کی طہارت کی بنیاد پر یہ رشتہ قائم ہو۔ جبکہ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والخبیثات للخبیثین، کہ جس کے اندر عقیدے کی خباثت ہو، عقیدے کی گندگی ہو، ایسی عورتیں کہاں کہ ایسے مردوں کے لیے ہے کہ جن کے اندر بھی عقیدے کی خباثت ہے۔ عقیدے کی خباثت والی کافرہ عورتیں عقیدے کی خباثت والے کافر مردوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی والخبیثون للخبیثات، کہ جو عقیدے کی گندگی رکھنے والے مرد ہیں عقیدے کی گندگی رکھنے والی عورتوں کے لیے ہے۔ تو اس طرح ان کا آپس میں جوڑ بتلایا۔ جو ظاہری اور باطنی صفائی کے جو مالک ہے، جن کے عقیدے میں بھی صفائی اور طہارت ہے، جن کے عقیدے میں بھی پاکیزگی ہے، اور جن کے ظاہری اعمال اور کردار میں بھی پاکیزگی ہے، کہاں کہ ایسے مرد ایسی ہی عورتوں سے نکاح کریں گے کہ جن کے اندر عقیدے کی پاکیزگی ہو، اخلاق کی پاکیزگی ہو، اور ظاہری باطنی پاکیزگیاں ہو۔ ایسے مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے نکاح کریں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ضابطہ اور اسلامی نظام اور اسلامی نظریہ بتلایا۔ تو یہ مرد و زن کی طرح تشکیل پائے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، کیونکہ مرد و زن سے وجود پانے والی جو خاندانی تشکیل ہوتی ہے جس کو میاں بیوی کہتے ہیں، ان میاں بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، نومولود پیدا ہونے والی اولاد پر اپنے ماں باپ کا جس قدر اثر ہوتا ہے وہ کسی اور کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ لہذا ایک انسان کی پرورش کے لیے اور انسان کی دینی و ایمانی تربیت کے لیے اس کے ماں باپ کا مسلمان ہونا اور ایمان ہونے والا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایک مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ اپنے ہمسفر ساتھی کو جب انتخاب کرے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہو۔ اگر یہ بنیاد ہے تو پھر
دونوں میں کہاں کہ رشتہ قائم ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد پر یہ دونوں کی زندگی کی گاڑی چل سکتی ہے. جب عقیدے کا اختلاف ہے تو پھر دیگر چاہے اتنی بھی باتیں ہیں وہ سب مردود ہیں، غیر قابل قبول ہے. کیونکہ پرورش پانے والے نومولود بچوں کی پرورش، ان کی ایمانی و اسلامی تربیت دین کے مطابق اس کے اخلاق و کردار کو بنانے سنوارنے میں جتنا رول ایک ماں باپ کا ہوتا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوتا ہے. پیدا ہونے والی اولاد پر اس کے ماں باپ کا کس قدر اثر ہوتا ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ وابواہ یہودان او ینصران، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہاں کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا پھر دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں اپنے اپنے مذہب میں وہ ڈھال لیتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے ایک مومن مرد ہے تو اس کے لیے ضروری قرار دیا کہ اپنے ہم سفر خاتون کا جب انتخاب کر رہا ہو تو پہلی چیز اس کے ایمان کی اور اسلام کے اور اس کے عقیدے کی بنیاد پر ہو. جو اس سے محروم ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپنا ہم سفر بنایا جائے. تو اسلام نے اس پر حد درجے زور دیا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اس طرف یعنی دین اور عقیدے کو اپنے نکاح میں بنیادی اور مرکزی حیثیت ہو اس کی طرف توجہ دلائی ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت سے 4 وجوہات کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دینداری کی وجہ سے. پھر آقا مدنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ تم دینداری کو اختیار کرو، دینداری کو لے کر کامیاب ہو جاؤ. تربت یداک، کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے، مراد یہ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نکاح جس میں یا تو صرف مال کو یا صرف جمال کو پیش نظر رکھ کر نکاح کیا گیا ہو، اس کے مضر پہلو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنکحوا النساء لحسنہن فعسى حسنہن ان یردیہن ولا تنکحوہن علی اموالہن فعسى اموالہن ان تطغیہن وانکحوہن علی الدین. پھر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتوں سے صرف ان کی خوبصورتی کے بنیاد پر نکاح نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ ان کا حسن انہیں ہلاکت میں تباہی میں ڈال دے. اور ایسے فرمایا کہ ان سے صرف ان کے مال کی بنیاد پر بھی نکاح نہ کرو کہ کہیں ان کا مال ان کو سرکشی پہ نہ ڈال دے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وانکحوہن علی الدین، اگر عورتوں سے نکاح کر رہے ہو تو ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو. اور آگے ارشاد فرمایا کہ فلا امۃ سودا خرقا ذات دین افضل، کہ ایک سیاہ اور کالی کلوٹی باندھی ہے اور تہذیب و اخلاق سے عاری ہے لیکن دیندار ہے، تو کہاں کہ یہ ایک کافرہ اور بے دین اور شریعت کے سے دور جو خاتون ہے اس سے کہاں کہ بہتر ہے. خلاصہ سب کا یہ ہے نکاح کے لیے ایک دیندار اور ایک صاحب ایمان عورت کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی کہاں کہ ایک کافر مرد ہے تو اس کے نکاح میں کہاں کہ مومن عورت کو نہ دو، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی پسند آتا ہو. وجہ بتلائی کہ اولئک یدعون الی النار، کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور جنت کی دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک یبین اللہ آیات للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسی طرح اپنی نشانیاں آیتیں بیان فرماتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے دینداری اور ایمان کو اختیار کرنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے، اور ان کے معاملے میں یہ اللہ کی طرف سے ہدایات ہے اور رہنمائیاں ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی بے راہ روی سے اللہ ہماری بھی اور امت کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.